جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اکثر امتحانوں میں سوالات ضرور کر لیے جاتے ہیں، بے شک وہ کسی کلاس کے امتحان ہو یا کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہو، ہم اس کو ڈائریکٹلی ٹیکل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شاندار ڈپلومیٹ بھی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری عمر لوگوں کے ساتھ، دوسرے ٹرائبس کے ساتھ، دوسرے جو مختلف رائے جو لوگ رکھتے تھے ان کے ساتھ صلح کرنے میں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں گزر گئی۔ 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، ہیرا کے مقام پہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے سٹارٹ کر دی پریچنگ کرنا۔ تو ڈیفیکلٹیز آئیں، جب ڈیفیکلٹیز آئیں تو پھر آپ نے 615 کے اندر پھر ایک ڈپلومیٹک منورنگ کی، وہ یہ تھی کہ آپ نے 15 مسلمانوں کو عباسیہ بھیج دیا نجاشی کے پاس۔ اس نے جب امان دیا تو دوسری ڈپلومیٹک مومنٹ یہ کی کہ جو اور 101 لوگ تھے جن کو اور ایشوز تھے ان کو بھی وہاں پہ نجاشی کے پاس بھیج دی۔ پھر یہ بھی ایک ڈپلومیٹک موومنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائیگریٹ کر دیا، وہاں سے چلے گئے، کیونکہ اگر وہاں رہتے تو نقصان ہو سکتا تھا ان کا یا ان کا، تو اسی لیے آپ نے ایک ڈپلومیسی سے کام کرتے ہوئے 622 میں ہجرت مدینہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں کو سٹی سٹیٹ قرار دے دیا، اس کو سٹی سٹیٹ بنا دیا، اور وہاں پہ چارٹر باقاعدہ طور پہ جس کے 52 یا 53 آرٹیکل تھے، چارٹر آف مدینہ جو ہے نا وہ لکھا۔ It was also a diplomatic movement of Prophet peace be upon him۔ پھر آپ نے آپ کی ڈپلومیسی کی ایک یہ بھی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے ڈیفنس ٹریٹیز سائن کی ہوئی تھیں جو دوسرے کلینز تھے، قبیلے تھے، بے شک وہ مسلم تھے یا نان مسلم تھے، ایون جیوز کے ساتھ بھی میوچول ڈیفنس ٹریٹیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائن کی ہوئی تھی۔ دس از آلسو ون آف دا ڈپلومیٹک موومنٹ آف پروفیٹ پیس بی اپون ہم۔ 624 سے لے کے 627 کے ان 3 سالوں میں مکہ والوں نے 3 مرتبہ، جب آپ مدینہ میں تھے 622 میں آ چکے تھے، 624 سے لے کے 27 تک 3 مرتبہ مکہ والوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محفوظ رہے اور ان کو مؤثر جواب دیا۔ یہ بھی ایک ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حملوں سے محفوظ رہے۔ آپ کی ڈپلومیسی کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ جو مکہ والوں کے ساتھ آپ کی مخالفت تھی، آپ نے ان کو مارا نہیں، ان کو اکنامک سفرنگز دیں۔ دس واز آلسو ڈپلومیٹک موومنٹس بائی دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم۔ ہوا یہ کہ 628 میں 1400 ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ عمرہ کرنے کا مائنڈ بنایا کہ بھئی ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی ہم عمرہ کر لیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، تو آپ نے ابو سفیان سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں، صلح کریں، ان سے کچھ جو ہے نا وہ بات چیت کریں کہ پلیز ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہمیں اللہ کا گھر دیکھنے دیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی جو افواہ پھیل گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے نا وہ بیعت رضوان کی کہ جو ہے نا وہ مسلمانوں سے حلف لیا کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا چکا ہے تو ہم لڑیں گے خون کے آخری قطرے تک۔ تو رفقا نے جو اس کے بعد جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ ہوگی، جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان تو سیدھے ہونے والے ہیں اور یہ تھوڑا میسی ہو جائے گا، تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ، جب رسول اللہ صلی اللہ جب رحمت للعالمین غصہ کرتے ہیں تو پھر ان کو غضب ان پہ طاری ہوا، تو انہوں نے صلح حدیبیہ جو ہے نا وہ سائن کی۔ تو صلح حدیبیہ میں اکثر رفقا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو واپسی پہ سورہ پھر فتح نازل ہوئی اور اس میں کامیابی کی بشارت ملی۔ اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں مکہ فتح ہوا مسلمانوں کی طرف سے۔ خیر اس کے بعد جی کیسے مکہ فتح ہوا؟ ایک مسلمانوں کا ایک دفاعی ساتھی قبیلہ تھا بنو خزوم، اس پر یہودی نے حملہ کر کے اس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور جو صلح حدیبیہ ہوئی پڑی تھی وہ صلح ٹوٹ گئی۔ جب صلح ٹوٹی تو قریش والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشنز دی کہ بھائی تم لوگوں نے غلط کیا ہے، وہ بندہ ہمارے حوالے کر دو، مطلب جو ذمہ دار ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ اور ان لوگوں کے ساتھ
ان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم دیکھیں کیا کرنا ہے۔ قریش والوں نے نہیں مانا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کر دی 10,000 کی لشکر کشی، 10,000 لشکر کے ساتھ۔ پھر ایک اور ڈپلومیٹک موومنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ نے وہ والی جگہ چنی مکہ کے سامنے، قریش والوں کے سامنے، جہاں پہ جو اونچی جگہ تھی، اور رات کو بولا کہ آگ جلاؤ، زیادہ ضرورت سے زیادہ آگ جلاؤ۔ جب رات ہوئی تو ضرورت سے زیادہ آگ جلی تو مکہ والوں پہ دہک بیٹھ گئی کہ بھائی یہ پتہ نہیں کتنی بڑی فوج ہے، زیادہ آگ جلی تو انہوں نے سوچا پتہ نہیں کتنی بڑی فوج ہے، تو اس کے بعد مکہ والوں نے سرنڈر کر دیا۔ اور یہ بھی ایک ڈپلومیٹک موومنٹ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا، بلکہ لوگ مکہ جیتا نہیں، مکہ کے لوگوں کے دل جیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اسلام کی سب سے بڑی جیت حاصل کی، ایک بھی خون کا قطرہ بہائے ہوئے۔ یہی ایک سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہو سکتا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت ڈپلومیسی سے جیتی، نہ کہ لڑائی سے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈپلومیٹک سکلز یہ بھی تھے، ایک ڈپلومیٹک اسپیکٹ آپ کی شخصیت کا یہ بھی تھا کہ آپ نا جو ٹرائبز تھے ہوتے تھے جو ہے نا ان کے رولرز کو ان کی لینگویج میں جو ہے نا وہ خط لکھتے تھے، اپنی لینگویج میں، ان کی لینگویج میں، اور وہاں پہ جو خط لے کے جانے والا بھیجتے تھے وہ ہوتا تھا جو زبان میں اچھا ہو، کلچر میں اچھا ہو، ان کی تہذیب میں اچھا ہو، اور جو ان لوگوں کو اپیل کرے۔ سو دس واز آلسو ون آف دا ڈپلومیٹک موومنٹ آف پروفیٹ پیس بی اپون ہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی ان کے نیبرز تھے یا جو دو فار لنج ایریا سے لوگ تھے، ان سب کے ساتھ بہت اچھے گڈ نیبرنگ ٹرمز تھیں۔ سو دس واز آل اباؤٹ دا ڈپلومیٹک آسپیکٹ آف پروفیٹ پیس بی اپون ہمز لائف۔ تو پلیز اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔